سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ایک نالی میں گھس کر آئے تھے. ایک باغ میں بیٹھے تھے، بیٹھے محفل سے اچانک سرکار اڑ گئے تھے، ایک باغ میں آ گئے تھے. تو لوگوں کو پتا چلا سرکار، دشمنوں کا زمانہ تھا، کہیں حملہ آور دشمن نہ ہو جائے، تو ہر صحابہ منتشر ہو گئے ڈھونڈنے کے لیے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی تڑپ، وہ اپنے آقا کی خوشبو سونگتے وہاں پہنچ گئے. اور غلاموں کا بھی کیا کہنا، ایسے غلام آقا جدھر جاتا ہے وہ خوشبو سے محسوس کر لیتے ہیں. تو مطلب جن کی خوشبو ان کے اندر اتنی پائی جاتی ہے، خوشبو سے وہ پہچان جاتے ہیں، تو اب ان سے محبت کتنی ہوگی، کتنی گہری ہوگی، ان کا وجود کا عالم کیا ہوگا. سمجھ میں آ رہا نا. جب پہنچ گئے، باغیچہ تھا، چاروں طرف دیوار اٹھی تھی، کمپاؤنڈ وال تھی. بات سمجھ میں. اب کمپاؤنڈ وال جب بنتی ہے تو کیا اسے دروازہ نہیں بنتا کہ نہیں بنتا؟ دروازہ چھوٹا نہیں، گیٹ بنے گا بڑا. مگر ابو ہریرہ کی محبت کے قربان جائیں، وہ دیوار کے اطراف کنار گول چکر لگا رہے ہیں، کہیں ان کو دروازہ نظر نہیں آیا. اتنا بڑا گیٹ تھا، نظر ہی نہیں آیا. جب گیٹ نظر نہیں آیا تو بیچارے مجبوراً کیا کریں معلوم، وہ گیٹ، وہ دیوار کے نیچے پانی جانے کا ایک سوراخ تھا، خوشبو وہاں سے آ رہی تھی. تو بےتاب ہو کر اس چھوٹی سی نالی میں گھس کر اٹکتے، سارے چرپٹے گھسیٹے لگا لیتے، بڑی تکلیف کے ساتھ گھس کر اندر چلے گئے. جب اندر جانے کے بعد دیکھا تو دروازہ موجود بازو میں ہے. یہ نالی بھی دروازے کے بازو میں تھی، نالی کے بازو میں اتنا بڑا دروازہ نظر نہیں آیا. کیسی محبت اندھی ہے ان کے قربان جائیے. جب سوراخ سے گھسے حضرت ابو ہریرہ، رحمت جوش میں تھی آقا کی. یہی چل رہا تھا نا، رحمت آقا کی جوش میں تھی. فوراً کہے، اے ابو ہریرہ جاؤ، کہہ دو لوگوں سے، ومن یقرأ لا الہ الا اللہ وہو داخل الجنہ، جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گئے. جوش رحمت کا عالم دیکھو کہاں تک رہبری کی ہمت کی میرے مصطفیٰ نے. خوش ہو گئے ابو ہریرہ. اب یہ لوگوں کو کہنے جانا، مصطفیٰ کی بارگاہ سے جانا. کہہ دیا مصطفیٰ نے، سن لیا ابو ہریرہ نے. آ کر کہہ دیتے کہ نہیں کہہ دیتے؟ بولے، اے ابو ہریرہ ٹھہرو، اگر تم کہو گے شاید لوگ مانے نہ مانے. کیا کرو؟ نالین لے کے جاؤ. کیا کرو؟ نالین لے کے جاؤ. جب نالین حضرت ابو ہریرہ اٹھائے اپنے سر پہ آقا کے، باہر آئے، بڑے خوش و خرم مست بن کر آ رہے ہیں. ارے اتنی بڑی خوش قسمتی، جس نالین کو عرش اعظم کو قرار ملے، وہ نالین سر ابو ہریرہ پہ. اب وہ عرش اعظم یا ان کا سر کون کتنی بڑی تاثیر رکھتا ہے، کون سی شے کتنی بڑی بلند ہوتی ہے، بس اس بات کا اندازہ لگا لیجیے. ایک وقت، صرف ایک پل کے لیے نالین مصطفیٰ کی خواہش کرنے والا عرش اعظم، اب یہ ابو ہریرہ ہیں، سر پہ اٹھا لیے، باہر آنے لگے. جب گلی سے گزرے تو سامنے ملے فاروق اعظم. سبحان اللہ، ملے بھی ملے. کون ملے؟ فاروق اعظم ملے. ہاں، ہمارے فاروق بھی اعظم ہیں. مگر کیسے اعظم؟ فاروق کہتے کس کو ہیں؟ فاروق کا کیا معنی؟ ان کا نام تو عمر ہے، مگر لقب ان کا فاروق ہے. فاروق کا معنی کیا ہے معلوم؟ حلال اور حرام میں فرق کرنے والا، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے والا.
ناجائز اور حرام کو دور کر کے جائز اور حلال کو سامنے رکھنے والا، یہ فرق کرنے والا فاروق، یہ فاروق کا معنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فاروق اعظم۔ اب ان کی مست چال کو دیکھیں، بڑی مست چال چل رہے تھے۔ کہا ابو ہریرہ ٹھہرو، کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھے دکھتا نہیں، رسول کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ کیا کہا رسول نے؟ جاؤ کہہ دو، بس اتنا ہی کہنا ہے۔ کیا؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا۔ اب یہ بات کہہ دی، سن لیا فاروق اعظم، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ دیکھو نالین، یہ نشاندہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نشاندہی ہے، یہ نالین مصطفیٰ ہے۔ اب یہاں فاروق ہے، جیسے میں نے کہا نا فرق کرنے والا، تو یہ بات سنتے ہی ایک تماچا مارا ابو ہریرہ کو، ایک تماچا۔ مگر کیوں مارا؟ ہر کوئی کہتے ہیں بیانوں میں مولوی وغیرہ، دیکھو ایک تو پھڑ دے دیا، مگر ان کے تماچے مارنے میں بھی حکمت ہے۔ اس کی دو حکمتیں، کتنی ہیں؟ دو حکمت۔ تماچا جب اس لیے مارا کہ وہ جو مست بن گئے تھے نا، مدہوشی میں وہ سرور جو انہیں آ گیا ہے، وہ مدہوشی کو دور کرنا ہے۔ پتہ نہیں اگر ایسے ہی رہیں گے تو نہ جانے کیا بولتے چلے جائیں گے، تو ان کو حالت سروریت سے، حالت وجدیت سے باہر لانے کے لیے تماچا مارا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری وہ حکمت یہ کہ تماچا اس لیے مارا کہ اے ابو ہریرہ، پوری بات سننا تھا، آدھی باتیں سن کر کیوں آئے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، بات کہنے والے کی بات زبان پہ ہی رہتی ہے، وہ چھٹ سے آدھی ساری بات سن کر نکل جاتے ہیں، جا کر ٹٹولتے ہیں کیا بولے گی شاید، پھر وہاں جا کر ٹٹولتے کیا، پوری بات نہیں سنتے۔ یہ ابو ہریرہ عاشق ایسے ہی تھے، سرکار کا فرمانا تھا پوری باتیں سنے، نالے سر پہ رکھ لیے، نکل گئے۔ کہاں ہے رسول اللہ؟ چلو ہم چلیں گے۔ پھر واپس رسول کی بارگاہ میں آئے۔ اب رسول جوش رحمت نے جو پہلے فرمایا وہی فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں عمر میں نے کہا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ اب جیسا فاروق ہے، کہا یا رسول اللہ اگرچہ ایسا کہہ دیں گے تو پھر مسجدیں بند ہو جائیں گی، نمازیں بند ہو جائیں گی، روزے بند ہو جائیں گے، پھر شریعت پر عمل کون کرے گا؟ یہ نمازیں کون پڑھیں گے؟ صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں گے بس ہو گیا؟ کیا ہے اس میں حکمت؟ تب جا کر رسول فرماتے ہیں نہیں یا عمر، یہ وقت ایسا آئے گا، ایک وقت جب ایسا آئے گا مسجدیں بند ہو جائیں گی، نمازیں بند ہو جائیں گی، روزے بند ہو جائے گا، کعبہ حج موقوف ہو جائے گا، اور اللہ کا نام اور اس کا سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ ایسے وقت میں اگر کوئی جان کر ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنتی ہو۔